الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم دوستو بھائیو، لاسٹ ویک جس آیت کی بات چل رہی تھی اس کے اندر یہ بات گئی تھی کہ اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم بیہودہ سوالات سے بچیں، ایسا کوئی سوال ہم نہ کریں جس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اور آج کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے یہ حکم ہے کہ جو کام ضروری نہیں ہے اس کو نہ کریں، ایسا کام جس کی ضرورت نہیں ہے اس کو ضروری سمجھنا یہ برا ہے۔ بہت ساری چیزیں آج کل ہم ایسے کرتے ہیں کہ اصل میں اس کا کوئی تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے، شریعت کے ساتھ نہیں ہے، پھر بھی ہم اس کو اتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک کام چھوڑ دیا اس کا مطلب اس نے پورا دین چھوڑ دیا۔
اور بعض چیزیں ایسے ہوتی ہے جس کو ہم دین کا حصہ سمجھتے ہیں اور اس کو ہم دین سمجھتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں زمانہ جاہلیت کی کچھ رسومات جو وہ لوگ کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اور ہمارے لیے یہ کام بہت اچھا ہے، ایسا سمجھتے تھے. ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ یہ لوگ بعض جانوروں کو ایک نام دیا کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ جانور سے کسی قسم کا فائدہ اٹھانا، اس کا گوشت کھانا، اس کا دودھ پینا، یہ ہم سب کے لیے یہ جائز نہیں ہے. تو اور ان جانوروں کا الگ الگ نام بھی ان لوگوں نے رکھے تھے اور یہ سمجھتے تھے یہ اللہ کی طرف سے یا ان کی بتوں کی طرف سے یہ حکم ہے اور یہ دین کا حصہ ہے. تو اس میں ایک آیت اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں ما جعل اللہ من بحیرۃ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بحیرہ مقرر نہیں کیا. بعد میں بتائیں گے بحیرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، صرف یہ آیت کا معنی آپ سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بحیرہ مقرر نہیں کیا، نہ اللہ نے سائبہ مقرر کیا، نہ وسیلہ نہ حام. ولیکن الذین کفروا، بلکہ جو لوگ کافر ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک بہتان لگائے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں سے اکثر ایسے ہے کہ سمجھتے ہی نہیں. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں کچھ جانور اس کا گوشت کھانا، اس کا استعمال کرنا، اس کا دودھ پینا، اس سے کسی قسم کا فائدہ اٹھانا یہ برا سمجھتے تھے. ایک کا نام تھا بحیرہ. بحیرہ کہتے ہیں ایسی اونٹنی کو جس اونٹنی نے 5 بچے دیے اور آخری اس کا جو بچہ ہے وہ ہے میل، آخری بچہ. تو جو اونٹنی 5 بچے دیے اور آخری اس کا بچہ نر ہے اور میل ہے، تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت ہی اچھی اونٹنی ہے اور اس کے بعد یہ سمجھتے تھے کہ یہ بتوں کے لیے وقف کر دیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اس کا گوشت کھانا ہمارے لیے ناجائز ہے، اس کا دودھ پینا ہمارے لیے ناجائز ہے، اس اونٹنی پر سوار ہونا ہمارے لیے منع ہے، اور اس اونٹنی کو ایسے یہ چھوڑ دیتے تھے. اس کو کہتے ہیں بحیرہ. اور یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا مذہب ہے اور یہ ہماری شریعت کا حصہ ہے، یہ سمجھتے تھے. حالانکہ اللہ کی طرف سے ظاہری بات ہے ایک جانور، اللہ کا کہنا یہ ہے کہ اس جانور سے فائدہ اٹھانا اس کی یہ ضرورت ہے، گوشت کھانا ضرورت ہے، اس کا دودھ پینا ایک ضرورت ہے، ڈیزرٹ ایریا میں سوار ہونا اس پر یہ بہت بڑی ضرورت ہے. لیکن اس کے باوجود یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں، اس سے کسی قسم کا فائدہ اٹھانا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے اور یہ اسپیشل اونٹنی ہے. ہماری سوسائٹی میں ایسے ہے جس کو شریعت نے ضروری نہیں سمجھا
اس کو ہم ضروری سمجھتے ہیں. ایسے بہت سارے رسومات ہمارے اندر. ٹھیک ہے، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، ان کے لیے دعا کرنا تو ضروری ہے. اگر میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میری ماں کا انتقال ہو گیا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں. یہ تو ضروری ہے اور یہ ان کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں. لیکن کیا یہ ضرورت ہے کہ ان کے لیے صرف سال میں ایک دفعہ دعا کریں؟ اور ایک آدمی کا انتقال ہو گیا اور آپ نے اس کو شریعت بنا کے رکھے کہ 3 دن میں ان کے لیے دعا کرنی ہے، اور جب 40واں دن آ جائے گا تو پھر آپ دعا کریں گے. اچھا، یہ کام ختم ہو گیا، 3 دن کا بھی قصہ ختم، 40 کا بھی قصہ ختم. اب پھر سال میں ایک دفعہ ہم اکٹھا ہوں گے، سب کو بلائیں گے، کھانا پکائیں گے، اور بعض تو ایسے بھی کرتے ہیں فاتحہ کے نام سے کیا کیا فروٹس کھانے پینے. اس کو کہتے ہیں بلا ضرورت. غریبوں کو دینا، صدقہ خیرات کرنا، اسی طریقہ سے صدقہ جاریہ جو ہوتی ہے یہ کرنا، یہ ضروری ہے. لیکن اس میں کیا ہو گیا کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا تو پھر ہمیں 3 دن میں ہی ان کے لیے دعا کرنی، اور 40 دن جب ہو جائے گا اس وقت ہم دعا کریں گے. اور یہ تو عام ہے ہمارے اندر کہ آج جو ہے میرے باپ کا کیا کہتے ہیں اس کو، نہ 40واں نہیں ہے، ایک تو ہے برسی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے کیا کہ میرا باپ کا انتقال آج ہو گیا تھا اس لیے ہم آج دعا کریں گے، برسی. ٹھیک ہے، یہ بلا ضرورت ہے، یہ ہماری اپنی طرف سے ہم نے اس کو بنا کے رکھے اور ہم اس کو شریعت کا حصہ سمجھتے ہیں، اس کو ہم دین سمجھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے کرنا ضروری ہے. سو اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی صرف یہ بتانا نہیں چاہتے کہ ان کی کفار مکہ اور قریش مکہ اور زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے اندر جو رسومات تھے صرف بیان کرنا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی ایسی چیزیں نہ آئیں، ہم بھی ایسا کام جو اسلام میں جس کو ضروری نہیں سمجھا جاتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول جس کو ضروری نہیں سمجھتے اس کو ضروری سمجھنا اور پھر اس کا کرنا، یہ منع ہے. ایسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہمارے اندر. 5 وقت کی نماز میں مسجد میں آنا کتنا امپورٹنٹ ہے. جمعے کے دن جمعہ میں حاضر ہونا یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. آپ ایسے لوگ بہت سارے دیکھیں گے کہ نہ جمعہ میں آتے ہیں یا 5 وقت کی نماز میں آتے ہیں، لیکن سال میں شب قدر یا شب برات میں آپ ضرور ایک دن کو دیکھیں گے. اس کے نزدیک شب برات جس کی ثبوت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو ہم یہ سمجھتی بھی ہے کہ اس رات بہت ہی امپورٹنٹ نائٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. شب قدر تو قرآن سے ثابت ہے، شب برات قرآن سے ثابت نہیں لیکن حدیث میں ہے. لیکن کیا یہ کون سا دین ہے، یہ کون سی شریعت ہے، یا یہ کون سا اسلام ہے کہ نہ میں 5 وقت کی نماز میں کبھی مسجد میں آیا، نہ میں جمعے کی نماز میں کبھی آیا، نہ میں نے کبھی عشاء کا وقت آیا، نہ میں نے کبھی مغرب کے وقت آیا، جس کو اللہ اور اللہ کے نبی نے اتنا ضروری سمجھا، اور وہ آدمی کے پاس شب قدر اور شب برات اور لیلۃ المعراج اتنی امپورٹنٹ ہو گئی ہے کہ سارے کام بزنس جاب چھوڑ کے مغرب سے پہلے آ جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں
کہ اسلام کے اندر جو کام ضروری نہیں ہے اس کو ہم ضروری بنا کے رکھیں، اور جس کام کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے، اس کو ہم نے پیچھے رکھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں یہی فرماتے ہیں، ما جعل اللہ من بحیرۃ، اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسا کوئی شریعت، اللہ نے ایسا کوئی دین تمہارے لیے نہیں رکھا جس کے اندر یہ بحیرہ ہے، یہ اونٹنی ایسی ہے جس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ تم اس سے کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ما جعل اللہ من بحیرۃ، اللہ نے بحیرہ بنایا نہیں، اللہ نے ایسا کوئی جانور دنیا میں بنایا نہیں، یا اس کے لیے ایسا کوئی اسپیشل حکم اللہ نے نازل نہیں فرمایا۔ جب آپ کو بات سمجھ گا کہ بحیرہ کا مطلب کیا ہو، کہ ایسی اونٹنی جس اونٹنی نے 5 بچے دیے، اور اس کا آخری جو بچہ ہے وہ ہے میل، تو اس کو ان لوگوں نے جو ہے کسی کام کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے، ان کو چھوڑ دیتے تھے بتوں کے نام سے۔ اور ایک ہوتا ہے وَلَا سَائِبَةٍ، اور بعض دفعہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، دیکھیں میں آپ کے سامنے بحیرہ کا ایک مطلب پیش کر رہا ہوں، ضروری نہیں کہ اس کا ہی مطلب ہے، کیونکہ مفسرین کرام کے اندر اس کے بارے میں بہت اختلاف ہے، کسی نے کہا اس کا معنی یہ ہے، کسی نے کہا اس کا معنی یہ ہے، کسی نے کہا اس کا معنی یہ ہے، لیکن خلاصہ یہی ہے کہ جو چیز ضروری نہیں ہے اسلام میں، دین میں، جس کو اللہ نے ضروری نہیں سمجھا، ان لوگوں نے اس کو ضروری سمجھا۔ خیر، تو سائبت ان کا بھی یہی مطلب ہے کہ ان کے پاس ایک اونٹنی ایسا ہوا کرتی تھی جس کو یہ لوگ بالکل بتوں کے نام سے وقف کر دیتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اس سے کسی قسم کا فائدہ اٹھانا ہمارے لیے جائز ہے۔ وَلَا وَصِيلَةٍ، اسی طریقہ سے وصیلتن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی اونٹنی تھی، جب یہ اونٹنی پہلا بچہ دیا ہے فیمیل، تو یہ اس بچے کو اپنے لیے رکھتے تھے، اس سے فائدہ اٹھاتے تھے، اس کا گوشت کھاتے تھے یا اسے دودھ پیا کرتے تھے۔ اور یہ اونٹنی اگر پہلا بچہ میل دیا جنا، تو اس جو اونٹنی کا بچہ ہے، اس کو یہ بتوں کے لیے وقف کرتے تھے، اور اگر اس اونٹنی نے 2 بچے دیے، ایک میل ایک فیمیل، ایک میل ایک فیمیل، تو کیا کرتے تھے لوگ، جو فیمیل ہوتی تھی اس کو تو اپنے لیے استعمال کرتے تھے، لیکن جو میل ہوتا تھا اس کو یہ بالکل چھوڑ دیتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ اسپیشل ہے، اور اس سے کسی قسم کا جو ہے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے۔ ایسا ہی نہ دودھ نہ گوشت نہ کچھ، سواری کے لیے بھی کچھ نہیں کرتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، اس کو کہتے ہیں وسیلہ۔ ایک ہوتا تھا ان کے پاس، اس کا نام تھا حام، یہ ایسی اونٹنی ہے جس اونٹنی نے 10 بچے دیے، اور جیسے ہی اس اونٹنی نے 10واں نمبر کا بچہ پیدا کیا، اب اس کو یہ لوگ چھوڑ دیتے تھے، نہ اس سے دودھ پیتے تھے، نہ اس سے کسی قسم کا فائدہ اٹھاتے تھے، یہ صرف بتوں کے لیے ہے۔ اور یہ گھومتا تھا، یہ اپنی گھومتی تھی پھرتی تھی، جو بھی کرنا
اس طریقے تو ان کے یہاں یہ رسومات زمانہ جاہلیت میں یہ تھی. تو اللہ فرماتے ہیں ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام. پہلی آیت میں جس طریقہ سے اللہ نے یہ منع کیا کہ تم بیہودہ سوالات مت کرو جو ضروری نہیں ہے ایسا سوال نہ کرو، یا اگر تمہیں ایسی ضرورت پیش آئی کہ ایک مسئلہ جاننا ہے، مسائل کا معلوم کرنا ہے، شریعت کے بارے میں جاننا ہے، الگ بات ہے، لیکن خواہ سوال مت کرو. ہے نا، جیسے لوگ کبھی کبھی پوچھتے ہیں نا کہ معاذ صاحب بتائیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کیا تھا. ٹھیک ہے، آپ نے جان لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ماں کا نام یہ ہے، فائدہ کیا ہوا؟ اب کیا کریں گے اس سے؟ کیا آپ نماز میں ان کا نام جپیں گے یا کیا کریں گے، یا ان کا ذکر کریں گے؟ کیا کریں گے؟ فائدہ نہیں کچھ. اس کو کہتے ہیں بیہودہ سوالات. ہاں کسی کے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ ہاں ان کی ماں کا نام یہ تھا، الگ بات ہے، لیکن یہ عمل میں لانے کے لیے اس علم کی کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے. جس میں آپ عمل کر سکتے ہیں، جس علم سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ایسے علم کے بارے میں آپ سوال کریں. باقی بیہودہ سوال آپ نہ کریں. ایک نمبر بات یہ ہے، اس آیت کے اندر آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بیہودہ کام جو ضرورت نہیں ہے یہ آپ نہ کریں. کیونکہ جانوروں کا نام دے دینا اور یہ سمجھنا کہ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، اس سے یہ کام کرنا نہیں، اس سے یہ کام کرنا نہیں، یہ بالکل بیہودہ ہے. اور اللہ نے ایسا کوئی حکم شریعت میں ہے ہی نہیں. اللہ نے ایسا شریعت ہمیں دی ہے کہ ہر چیز آپ کے لیے آسان ہے. اور ایک آدمی اگر یہ کہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا، تو اس نے اپنے لیے دین کو مشکل بنا. دین الدین یسر. اللہ نے یہ کہا، یہاں تک کہ آپ جائیں گے روزے کے سلسلے میں جو آیت نازل ہوئی ہے اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر. اللہ نے تمہیں روزوں کی حکم دیے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تمہیں مشکلات میں ڈالے، پریشانی میں ڈالے. ایک آدمی ہوتا ہے نا ہمارے اندر ایسے کہ نہیں مجھے جو ہے نا جو بھی ہو جائے لیکن میں سفر کی حالت میں روزہ رکھوں گا. اور اس کو یہ سمجھتا ہے کہ کیا بات ہے بھائی، پلین کے اندر دیکھ مسلمان کو کھانا کھا رہا ہے. ارے بھائی تمہیں کیا پتا ہے کہ وہ آدمی سفر پہ ہے، اور اللہ نے اس کو اختیار دی ہے کہ اگر تمہیں دل چاہے روزہ رکھنے کا رکھو، اور نہیں دل چاہا تو توڑ دو. لیکن اس نے ایسا سمجھا واو، ایک عالم ہونے کے باوجود کس طریقہ سے پلین میں رمضان میں وہ کھانا کھا رہا ہے. سبحان اللہ، یہ کوئی برائی نہیں ہے. جس چیز کو اللہ نے جائز قرار دی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے سہولت بنائی، اس کو ناجائز سمجھنا مطلب یہ ہے کہ آپ خود دین کا جو ہے آپ مالک ہیں. اللہ نے دیا اختیار ہے. ایک آدمی اگر کہے نہیں میں بہت اسٹرانگ ہوں اور میں جو ہے سفر کی حالت میں ہمیشہ پوری نماز پڑھوں، 2 رکعت کیوں پڑھوں، 4 رکعت پڑھوں، ایسے آدمی سے ملاقات ہوئی میری. مجھے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، میں پلین سے سفر کرتا ہوں، میں انجینئر ہوں، ڈاکٹر ہوں، فلاں ہوں، میرے پاس الحمدللہ میں ایسے نہیں کہ گاڑی میں سفر کرتا ہوں، میری جاب مجھے پرووائڈ کرتی ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں پڑھو. آپ تم نے اپنا دین کو اپنا
جائیداد سمجھا. دین کسی کا جائیداد نہیں ہے، دین اللہ کا جائیداد ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. جس کو اللہ نے جائز قرار دی، ہاں یہ تو بات الگ ہے کہ رمضان المبارک میں کوئی آدمی اگر سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھے منع نہیں ہے. لیکن اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ آدمی روزہ نہیں رکھ رہا ہے، اچھی بات، کوئی اتنی بری بات نہیں ہو گئی، اللہ نے اختیار دی ہے. تو اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ دین کو جاننا، دین کا علم حاصل کرنا، یہ تو الگ بات ہے. لیکن بیہودہ کاموں میں، بیہودہ سوالات، یہ اللہ اور اللہ کے رسول پسند نہیں کرتے. اور آپ دیکھیں گے جو لوگ اس قسم کی سوالات کرتے ہیں وہ عمل میں سب سے پیچھے ہے. جو لوگ بیہودہ سوالات کرتے رہتے ہیں یہ کبھی بھی دین میں آگے نہیں ہوتے، ہمیشہ پیچھے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ سب بیہودہ سوالات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کے دل کے اندر اصل میں دین کی اہمیت نہیں ہے. یہ صرف دین کو لے کے ایک مذاق اور ہنسی مذاق کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ایسے کرتے ہیں. ورنہ جو لوگ ریئلی واقعی ان کے دلوں کے اندر محبت ہے دین کی، اللہ کے رسول کی محبت ہوتی ہے، یہ کبھی بھی کسی قسم کے سوال ایسے نہیں کریں گے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ اکبر. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفری کی، اللہ کو نہیں مانا، اور یفترون علی اللہ الکذب، اللہ کے اوپر ایک جھوٹ الزام لگایا. اگر یہ کہے کہ نہیں سال میں ایک ہی دفعہ میرے باپ کے لیے دعا کرنی ہے، اس نے اللہ کے اوپر الزام لگایا، اس نے نبی پر الزام لگایا. کیونکہ اللہ اور اللہ کے نبی نے کسی جگہ پہ بھی یہ نہیں کہا کہ تم سال میں ایک دفعہ اپنی ماں باپ کے لیے دعا کرو. اس کو کہتے ہیں افتراء، ایسی بات جو بات کسی نے نہیں کہی اور آپ نے اس کے اوپر اس بات کا یہ لگایا کہ اس نے فلاں نے یہ کہا. اللہ فرماتے ہیں وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اکثر لوگ جو ہے نا، ان میں سے جو اکثر لوگ ہوتے ہیں یہ ان باتوں کو سمجھتے ہی نہیں. اور آپ دیکھیں گے اب جو سامنے بات آ رہی ہے کہ یہ جو لوگ اس قسم کے کام کرتے ہیں ان کے پاس واقعی کوئی پروف نہیں ہوتی. اب پوچھیں گے تو کہیں گے کہ میں نے تو اپنے باپ کو دیکھ کے آیا، یہ سب کرتے ہوئے، تو اس لیے میں کر رہا ہوں. اللہ سامنے بتا رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ. جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم چلو آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، مطلب قرآن کریم، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف. دیکھیں ہم کبھی لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ میں قرآن کو تو مانتا ہوں، میں رسول کو نہیں مانتا، رسول کو مانتا ہوں لیکن حدیث نہیں مانتا. اللہ دیکھیے یاد فرماتے ہیں ما انزل اللہ وإلی الرسول. جہاں پہ بھی اللہ کی بات آئی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی بات آئی، اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آؤ اس طرف جو اللہ نے نازل کیا اور رسول کی طرف، تو کیا کہتے ہیں قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا. کہتے ہیں حسبنا، ہمارے لیے کافی ہے جو ہم نے پایا اپنے آبا و اجداد پر، جو ہم نے اپنے آبا و اجداد کے پاس پایا وہ ہمارے لیے کافی ہے. ہم نے اپنے باپ کو دیکھا کہ ہر سال دادا جان کے لیے جو ہے نا برسی کرتے تھے، مجھے بھی کرنا ہے.
ہر سال میں نے دیکھا میرے باپ کو جو ہے شب برات میں روٹی اور دال چاول بنا کے مسجد میں لے جایا کرتے تھے. میں بھی کروں گا. ہر سال میں نے اپنی ماں کو دیکھا کہ شب قدر میں یہ کھانا وہ کھانا یہ چیزیں پکاتی تھی. تو میری وائف کو بھی کرنی ہے نا. تو ان کے پاس سوائے یہ بات کہ ہم نے اپنے بڑوں سے یہ دیکھا اور کچھ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں عجیب، اللہ بھی بڑے عالم ہے. اللہ فرماتے ہیں اولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. کیا تمہارے آبا اور اجداد اگر نہیں جانتے ہیں یا یہ صحیح راستے پر نہیں ہے پھر بھی تم ایسے کرو گے؟ پھر بھی تم ایسے کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کتنی بڑے حکیم ہے. اس بات کے اندر آپ کو ایک بات میں بتاتا ہوں بہت ہی امپورٹنٹ. وہ کیا ہے؟ آپ نے میرے سامنے آ کر آگے یہ کہا کہ میرے باپ ایسے کرتے تھے اور میں بھی ایسا کرتا ہوں. اگر میں ایسے آپ کے منہ کے سامنے ایسے کہہ دوں تمہارا باپ غلط ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ تو آپ میری بات کبھی نہیں سنیں گے. آپ کبھی میری بات نہیں سنیں گے کیونکہ اس آدمی کے دل کے اندر باپ کی بڑی اہمیت ہے، بڑا احترام ہے. تو اس لیے اللہ نے ایسا نہیں کہا. اللہ نے ایسا نہیں کہا کہ تمہارا باپ غلط راستے پہ ہے، تمہارا باپ غلط ہے، تمہارا باپ کا راستہ غلط ہے. اللہ نے ایسا کہا کیا تمہارا باپ اگر صحیح راستے پر نہیں ہے اور تمہارے باپ کے پاس علم نہیں ہے پھر بھی تم مانو گے؟ دیکھیں یہ بات کرنے کی سٹائل ہوتی ہے تاکہ اس آدمی کے دماغ کے اندر یہ بات نہ آئے کہ میرے باپ کے بارے میں اس کا اصل میں ریسپیکٹ ہی نہیں ہے. اس لیے دعوت کا کام کرنے کے لیے، لوگوں کو دین کی طرف لانے کے لیے صرف علم کافی نہیں ہے، تھوڑی سی جو ہے نا حکمت بھی چاہیے. اس لیے علماء یہ لکھتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی جگہ پہ اسپیچ دیں، بیان کریں، تو کبھی بھی آپ مخاطب کو ڈائریکٹ کیا مخاطب نہ بنائیں. تو وہ نہیں سنیں گے آپ. اس کے دل میں یہ بات ہوئی ہے تو میرے کو کہہ رہے ہیں. تو اس لیے اللہ یہ فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم، کیا سمجھتے ہو تم اگر تمہارا باپ غلط راستے پہ ہے اور آپ تمہارے باپ کے پاس علم نہیں ہے تو پھر تم کیسے مانو؟ یہاں پہ ایک اور بات ہم نے سیکھا. کیا بات سیکھی؟ کہ ایک آدمی صحیح راستہ پر ہے کہ نہیں، یا جس آدمی کو میں فالو کروں، کون آدمی کو میں فالو کروں، اس کے لیے کیا کچھ پرنسپل ہے، اس کے لیے کچھ اصول ہے کہ میں کسی کو فالو کروں. میں کس کو فالو کروں؟ میں کیسے سمجھوں کہ یہ آدمی اچھا ہے یہ برا ہے؟ اللہ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ تم کسی آدمی کو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو فالو کرنے کے لیے آپ سب سے پہلی جو بات امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ آپ پہلے یہ طے کریں کہ آپ کس راستے پہ جائیں گے. What is your goal؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. جب آپ کے سامنے یہ گول آ جائے گا، آپ کے سامنے جب یہ آپ کی ویژن، آپ کا مقصد سامنے آ جائے گا تو پھر آپ آدمی چنیں کہ چلے میرا جو مقصد ہے، میں جس طرف جانا چاہتا ہوں، جس گول تک مجھے جانا ہے، اس گول تک لے جانے کے لیے کون سا انسان اپروپریٹ ہے. اب اللہ فرماتے ہیں کہ ایک نمبر کی صفت، ایک نمبر کی کوالٹی یہ ہونی چاہیے لا یعلمون شیئا. اللہ نے فرمایا کہ اس آدمی کے پاس علم ہے کہ نہیں، اس کو دیکھو یہ آدمی نالجبل ہے کہ نہیں. تم جس گول کی طرف جانا چاہتے ہو
اس تک لے جانے کے لیے جو علم چاہیے اس آدمی کے اندر یہ علم ہے کہ نہیں. یہ پہلا نمبر شرط ہے. اوکے, علم تو ہے. علم ہونے کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ یہ آدمی اصل میں صحیح راستہ پر نہیں ہے. کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی اس قسم کی باتیں کرتا ہے, کبھی اس قسم کی باتیں کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ یہ آدمی جو ہے نا مجھے گول تک پہنچا نہیں پائے گا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَهْتَدُونَ, اس آدمی ریئلی صحیح راستہ پر ہے کہ نہیں, ہدایت پر ہے کہ نہیں. اگر آپ کو میں صحیح لفظ میں آسان ورڈ میں کہوں تو وہ دیکھنا ہے کہ واقعی یہ آدمی عمل پر ہے کہ نہیں. کیونکہ تمہیں جو ہے نا یہ آدمی لے جائے گا گول تک, اگر خود ہی اس کام میں وہ لگا ہوا نہیں وہ تمہیں کیسے لے جائے گا. اگر ایک آدمی کو آپ نے چنا اور آپ نے اس کو اپنا مقتدا, اس کو اپنے جو ہے اپنا لیڈر بنایا, اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ آدمی مجھے, میرا گول ہے جنت, دین پر چلنا, کیا واقعی یہ آدمی مجھے اس راستہ پر لے جا سکتے ہیں؟ اور یہ چوز کرنے کے لیے آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ پہلے دیکھیں اس کے پاس واقعی علم ہے کہ نہیں, اور جو علم اس کے پاس ہے, جس کی باتیں وہ ہمارے سامنے کر رہا ہے, خود اس پر عمل کر رہا ہے کہ نہیں. اگر نہیں یہ دونوں باتیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی آپ کے لیے کوالیفائی نہیں ہے. یہ آپ کو اپنی گول تک لے کے نہیں جائے گا, بیچ میں لا کے کسی جگہ پہ چھوڑ دے گا, اور آپ جو ہے نہ ادھر کا نہ ادھر کریں گے. اللہ فرماتے ہیں اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ, کیا تمہارا باپ, ان کا باپ, ان کا آبا و اجداد اگر کسی بات کو نہ سمجھے یا ہدایت پر نہ ہو, پھر بھی یہ لوگ فالو کریں گے. تو اس لیے علم ہونا, ہدایت پر ہونا ضروری ہے. یہ بہت مشکل ہے, یہ بہت مشکل ہے. آپ کو ایسے لوگ بہت کم ملیں گے, بہت کم ملیں گے کہ آدمی علم بھی ہے اس کے پاس, اور یہ آدمی علم کے مطابق اپنی زندگی کو بھی گزر رہا ہے. بہت مشکل ہے. لیکچر دے دینا ایزی ہے, اسپیچ دے دینا بہت ایزی ہے, لیکن اس اسپیچ کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا یہ ایزی نہیں. اس لیے علماء اور اسکالرس, جو لوگ واقعی اس صحیح راستے پہ ہے, ان کی حالت بہت بری ہے. لوگ بھی پسند نہیں کرتے, لوگ بھی نہیں پسند کرتے ہیں. ان کے پاس مال بھی نہیں ہے, پیسے بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. تو اس لیے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرما, ہم سب کو اللہ تعالی توفیق عطا فرما. بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون. ایسے ہی ہوتے ہیں کہ میرے باپ ایسے کر رہے ہیں, میری ماں ایسے کر رہی ہے, لیکن ان کی ماں کے پاس بھی کوئی علم نہیں ہے, ان کے باپ کے پاس بھی کوئی علم نہیں ہے. یہ صرف ایک سوسائٹی میں ایک رسم چالو ہے, ایک بات چالو ہے, سبھی کر رہے ہیں, سبھی کر رہے ہیں, لیکن اس کے پیچھے کسی قسم کی دلائل, کسی قسم کی ایویڈنس کچھ بھی نہیں. اللہ فرماتے نہیں, تمہیں یہ کام کرنے سے پہلے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ تم دیکھو کہ واقعی اس کے اندر یہ کام علم کے مطابق ہو رہا ہے. میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی بہت دفعہ بتا چکا ہوں
کہ دین میری اور آپ کی رائے نہیں، دین میری اور آپ کی پسند نہیں ہے، یہ ہے اللہ اور اللہ کے نبی کی پسند۔ جو ان کو پسند ہے وہ دین ہے، جو ان کو پسند نہیں ہے وہ بددین ہے، وہ دینداری نہیں ہے، وہ تو بدعت ہے، وہ تو حرام ہے۔ اس لیے دین کا جاننا، اس کا علم حاصل کرنا، اس لیے کہا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ دین کا علم حاصل کرنا، دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان، مرد عورت، سب کے لیے فرض ہے، فرض ہے۔ ہاں، عالم بننا فرض نہیں، لیکن جہاں تک معلوم کرنے سے ایک آدمی حلال حرام، اچھا برا، بدعت اور ہدایت، اس میں ڈفرنس کر سکتے ہیں، اتنا تو ضروری ہے، اتنا فرض ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر انسان کے لیے آج کل کی دنیا میں تمام ان فتنوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے علم۔ آج کل کا جو پرابلم ہے وہی پرابلم ہے، علم نہیں، علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ پرابلم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والے، تمہارے لیے ضروری یہ ہے کہ تم اپنوں کی حفاظت کرو، اپنوں کو بچاؤ، علیکم انفسکم، اپنوں کو دین پر قائم کرو۔ اس آیت کا اگر لیں گے، اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ تم اپنی فکر کرو، دوسروں کی فکر نہ کرو۔ یہ تو کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ تم اپنا دین تو صحیح کرو، لیکن دوسری آیت اگر دیکھیں گے جہاں پہ اللہ نے کہا کہ لوگوں کو اچھائی کی بات بتاؤ اور برائیوں سے رکو، اس کا مطلب یہی ہے اس آیت کے اندر کہ ایک آدمی ان تمام کام کرنے کے بعد، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا، برائیوں سے بچانا، یہ تمام کام کرنے کے بعد، تبلیغ کرنے کے بعد، اللہ یہ فرما رہے ہیں اب یہ اگر کسی کو تم اصلاح کرنے نہیں پایا، کسی کی اصلاح تم کرنے نہیں پایا، یا تم نے کسی کو دین پر لانے نہیں پایا، تو اب تمہاری ذمہ داری ختم، اب تم اپنا دین کی حفاظت کرو، باقی تم چھوڑو۔ اللہ فرماتے ہیں لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ میں نے تو کیا ہے لیکن میرے دوسرے ایسے ہیں، میں کیسے کیا کروں؟ اللہ فرماتے ہیں اس کی فکر نہ کرو۔ لا یضرکم من ضل، جو آدمی گمراہ ہو گیا، یہ آدمی تمہارا کوئی نقصان پہنچانے نہیں پایا اگر تم ہدایت پر ہو۔ ہم کبھی سوچتے ہیں کہ یہ میں تو دین پر آنے کی کوشش کر رہا ہوں، دین پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن پرابلم یہ کہ دوست اور فرینڈ سرکل، یہ سب پرابلم ہے۔ پہلا تو کام آپ کا یہ ہے کہ آپ ان کو دین پر لانے کی کوشش کریں، اور اپنی طرف سے جہاں تک ہو سکے آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں گے نہیں پرابلم میں نہیں آ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں فکر نہ کریں، جبکہ آپ کے اندر ہدایت ہے اور آپ ہدایت پر ہے، تو یہ لوگ آپ کا کوئی نقصان پہنچانا نہیں پائیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے ساتھ ہے۔ لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون۔ تو اس لیے بعض دفعہ ایسی فکر ہوتی ہے کہ
دوست، احباب، قریب کے لوگ، نیبرز، یہ ساری چیزیں ایسے ہوتی ہے کہ میں اکیلا ہوں صرف دین پر، باقی کوئی میرے ساتھ میں نہیں ہے، تو میں کیسے چلوں؟ کبھی کبھی ڈر بھی ہوتا ہے کہ کسی کی طرف سے کچھ نہ ہو جائے۔ اللہ مماتے نہیں، اللہ مماتے نہیں۔ اگر واقعی تم دین پر ہو اور تمہارے اندر ایمان ہے، یقین اور توکل ہے، اور تم اللہ کے اوپر توکل کر کے دین پر چل رہے ہو، صحیح راستے پہ ہو، تو اللہ فرماتے ہیں لا یضرکم، اللہ سبحانہ و فرماتے ہیں کہ تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور اس کی مثال قرآن اور حدیث میں بھرے ہے۔ نوح علیہ السلام جیسے نبی اکیلے، موسیٰ علیہ السلام اکیلے، کوئی نہیں تھے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کوئی ساتھ میں نہیں۔ نوح علیہ السلام کا قصہ ہمارے لیے بہت بڑا قصہ ہے۔ 950 سال تک جنہوں نے دعوت دی اور کوئی بھی اسلام نہیں لایا، ایک کا دکا جو ہے مسلمان ہوئے، باقی سارے کے سارے نوح علیہ السلام کے خلاف، یہاں تک کہ اپنا بیٹا وہ بھی خلاف ہے۔ لیکن نقصان کیا ہو؟ اللہ نے ایک نبی اور یہ 2 3 4 5 مسلمانوں کے لیے پوری نسلوں کو، اللہ نے پوری قوم کو ختم کر دیا۔ اللہ کو کتنا پسند ہے کہ ایک نبی ان کی بات لوگوں نے نہیں سنی، اور اللہ نے اس نبی کی حفاظت کے لیے اور اس نبی کی تھوڑے موڑے امت، ان کی حفاظت کے لیے کتنا بڑا سیلاب ہے، اور سب کے سب ہلاک، پھر بھی اللہ کو کچھ پرواہ نہیں۔ اللہ یہ سمجھتا ہے کہ جو حق پر ہے، جو دین پر ہے، جو اللہ کی بات مان کے چلتے ہیں، اللہ یہ اپنی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ حدیث میں نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، من کان للہ کان اللہ لہ، جو آدمی اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے بن گیا، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کے لیے بن گیا، یعنی جو اللہ کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، جو اللہ کے نبی کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، اللہ کا دین اس کے سامنے، اللہ فرماتے ہیں کان اللہ لہ، اللہ سبحانہ و تعالی خود اس کے لیے بن گئے۔ یہاں تک کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کا پیر اللہ کا پیر بن جاتا ہے، یعنی کوئی آدمی اس آدمی کی ہلاکت کے لیے کوشش کرے، کوئی آدمی اس آدمی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنی قدرت سے ان کی حفاظت فرمائے گا۔ بہت بڑی بات ہے، تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہماری کنیکشن اللہ سے ہو جائے۔ یہ تو مشکل ہے، مشکل اس لیے ہے کہ جب بھی آپ اللہ کے ساتھ کنیکشن کرنے کے لیے جائیں گے
دنیا میں آپ سب سے زیادہ کم پیسہ والے ہوں گے. دنیا میں آپ کی لائف بہت ہی سمپل لائف ہوگی, سمپل لائف ہوگی. خود نبی علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیں, گھر پہ کچھ نہیں, چٹائی پر سو رہے, پیٹھ میں داغ ہو گیا. عمر نے دیکھا, یا رسول اللہ کیا بات ہے, کیا بات ہے یا رسول اللہ, کیا آپ حق پر نہیں ہیں؟ روم اور فارس کے جو ہے بڑے بڑے بادشاہ ناحق پر ہیں, اور ان کے گھر پہ جو لگژری لائف ہے آپ کے پاس کیوں نہیں؟ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے, عمر میرے ساتھ اور غربت بالکل لگی ہوئی ہے, میں تو ایک دن کھانا چاہتا ہوں اور ایک دن بھوکا رہنا چاہتا ہوں, تاکہ میدان محشر میں میری حشر غریبوں کے ساتھ ہو. اس لیے جو ہے نا, یہ میرے لیے بھی مشکل ہے, اس لیے تو ہم پیچھے ہیں, اس لیے تو ہم پیچھے ہیں. تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ سے کنیکشن بنائیں, اور اس میں جو ہے بڑی مشکلات ہے, بہت ہی مشکل ہے, آسان نہیں ہے. لیکن جو آدمی صرف اس بات کو سوچا کہ میں آخرت چاہتا ہوں, دنیا نہیں چاہتا ہوں, اس آدمی کے لیے بالکل ایزی ہے. اللہ فرماتے ہیں قرآن شریف میں, اللہ فرماتے ہیں دنیا کی جو ہے جو کچھ ہم دیکھتے ہیں یہ صرف متاع الغرور ہے, یہ دھوکے کی سامان نظر آتا ہے اچھا, لیکن اصل میں اس میں کچھ بھی نہیں ہے, صرف دھوکے 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 اور دھوکے. اللہ نے قرآن شریف میں بالکل صاف بات کہہ دی, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. اللہ نے اس دنیا کو کئی چیزوں سے خوبصورت بنایا, ڈیکوریٹ کیے. آپ دیکھیں گے ایک پرانا گھر ہے, پرانا بالکل ٹوٹا پھوٹا گھر ہے, لیکن کسی نے اس کو کرایہ لے کے اس کو بالکل پینٹ کر کے, وال بالکل صحیح کر کے ایسا کر دے, بالکل نیا گھر بن گیا. لیکن اس کے پیچھے جو کچھ بھی نہیں ہے, اگر آپ اس کو تھوڑا سا جو ہے اس کے اوپر نوک لگائیں گے گر جائے گا. تو اللہ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. اللہ نے اس دنیا کو عورتوں سے سجایا, خوبصورتی ڈالا, اور لوگ جو ہے اس کے پیچھے اس کو حاصل کرنے کے لیے پریشان ہیں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. پھر وَالْبَنِينَ, بچے, بچے جو کچھ ہم کرتے کس کے لیے کرتے, یہاں تک کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں کہ لاکھوں کروڑوں ڈالر کمانے کے بعد وہ کچھ نہیں کہتے, سب بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے, سب بچوں کے. اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ نے اس کو ڈیکوریشن کیا, ڈیکوریٹ کی پوری دنیا کو اس سے. محبت, دنیا کی محبت, عورتوں کی محبت اور اولاد کی محبت. وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. اللہ نے اس دنیا کو ڈیکوریٹ کی ہے, اور ایک چیز, نمبر 1 گولڈ اور ایک ہے سلور. پوری دنیا اس کو چل رہی ہے. اور ایک اللہ نے فرمایا وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ, وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ, بہت خوبصورت گھوڑے, بہت خوبصورت گھوڑے. آج کل کی دنیا میں گھوڑا نہیں ہے, کار, بہترین کار, یہ کار وہ کار, ہزاروں قسم کے اس سے بنا. تو یہ گھر اور یہ کار اور
اور یہ چیزیں ساری چیزیں اللہ نے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری کتنی چیزیں تم دیکھ رہے ہو، یہ سارے کے ساری چیزیں دنیا میں استعمال کرنے کے لیے، متاع یہ صرف استعمال کرنے کے لیے، حیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ دل کا لگاؤ، دل اس کے ساتھ لگ جانا، دل کے اندر اس کی محبت بیٹھ جانا، اللہ فرماتے ہیں یہ بہت خطرناک ہے۔ یہ تو اللہ کا امتحان ہے، یہ تو اللہ چاہتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر کس کی محبت ہے، میری، میرے نبی کی، یا ان تمام چیزوں کی محبت اس کے دل کے اندر ہے کیا؟ پھر اللہ فرماتے ہیں قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، یہ جتنی چیزیں میں تمہارے سامنے پیش کی، عورت، بچے، گھوڑے، گولڈ، جتنی چیزیں میں پیش کی، کیا تمہیں میں اس سے اور بہتر چیزوں کے بارے میں بتاؤں؟ قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں اس سے اور بھی بہتر، بہت بہتر چیزوں کے بارے میں بتاؤں؟ للذین اتقوا عند ربہم، للذین اتقوا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اللہ کو مان کے چلتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر تقوی ہے، ان کے لیے کیا اللہ ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، یہ سب سے اچھی چیز ہے، اس کی طرف بھاگو، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، تمہاری زندگی کا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے الی اللہ مرجعکم جمیعا، یہ تم سب کے سب اللہ کی طرف لوٹ کے جاؤ گے، الی اللہ مرجعکم جمیعا، تمہاری اصل جگہ، تمہاری ریٹرن کرنے کی جو جگہ ہے وہ تو وہاں پہ اللہ کے پاس، اور فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں آگاہ کریں گے، تمہیں بتائیں گے کہ جو کچھ تم نے اس دنیا میں کرتے تھے۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اور یہ دعا ہمیشہ کرے کہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر سے دنیا کی محبت نکالے، بہت امپورٹنٹ، ورنہ دین پر چلنا، دین پر عمل کرنا یہ بہت مشکل ہے، جب تک کہ انسان کے دلوں کے اندر سے دنیا کی محبت نہ نکلے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرما، وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیر، انشاءاللہ نیکسٹ ویک پر دوبارہ یہاں سے ہوگا۔